لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام۔ اب میں استقبال کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ عالی جناب میرے رفیق بھی ہیں، میرے مدرسے کے ساتھی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت علم سے نوازا ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ اور ایک خاصیت میں آپ کو بتا دوں، میں جیسے ہی میں نے دیکھا وہ رائٹنگ، وہ کتابت، لکھنے کا انداز، ہو سکتا ہے مدرسہ ضیاء العلوم شراپور کے اندر کوئی ایسا طالب علم نہ تھا اس دور میں جس کی رائٹنگ اتنی خوبصورت ہو جو ملکہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا ڈاکٹر نفیس صاحب کو دیا تھا۔ اب میں التماس کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ حقیقت بات کہنے کے لیے عالی جناب ڈاکٹر حضرت مولانا نفیس صاحب ندوی تشریف لائیں، اپنے الفاظ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله اکبر صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، خاص طور سے میرے رفیق سفر حضرت مولانا سراج صاحب قاسمی دامت برکاتہم، طوبہ ٹور اینڈ ٹراول حج اور عمرہ سروس بڈو پور تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی مولانا زید صاحب سے۔ اس کے علاوہ بہت سے شعراء ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ نام نہیں یاد ہے، حافظ زید صاحب بیٹھے ہیں، اور اس پروگرام کے روح رواں ارشاد صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، یہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ اتفاق سے میں بھی گھر پہ نہیں ہوں اور یہ بھی باہر چلے گئے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ٹھنڈی زیادہ ہے۔ وہ ایک شاعر تھے کہ کہہ رہی تھی کہ سردی شدید تھی مصرع سکڑ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو شعراء اکرام ہیں ان کا وقت ہم لے لیں تو مصرع ان کا چھوٹا پڑ جائے۔ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا، میں بہت کم بولتا ہوں اور آپ سب میرے اپنے ہیں۔ میں یہاں کیا بیان کروں، کیا تقریر کروں، کیا ملکہ دکھاؤں، مجھے تو آپ نے بچپن سے دیکھا ہے۔ بہرحال میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، یہ ارشاد صاحب کی محبتیں ہیں، چچا جان کی دعوت ہے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا آپ کے سامنے بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت ایک ماحول ہے ہماری بے راہ روی کا، ہماری دور ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے اور ہمارے اسلام سے دوری کا ایک ماحول جو بن چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں اور بہت سے مرد بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میں اگر ایک سوال کروں آپ سے، میں نے عورتوں کو تو بہت دیکھا ہے، جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ چہرے پہ یا سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے۔ وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے بچے، موبائل کے دور کے بچے، اس دور کے تقریباً جوان بھی اسی میں ملوث ہے۔
بچے تو الگ بات ہے، جوان بھی اس میں جوان اتنا ملوث ہو گیا کہ موبائل فون بند کرنا تو درکنار، بہت زیادہ اگر دل پہ بات اثر کر گئی اور کسی نے دیکھنا چاہا اور یہ اس کے اسلام پہ، اس کے مسلمان ہونے پہ اگر آنچ آ رہی ہے کہ 4 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اذان ہو رہی ہے اور اس کے موبائل سے آواز آ رہی ہے، اس کے فیس بک سے یا واٹس ایپ سے میسیجنگ اور جو ہے چیٹنگ چالو ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اب یہ کیا کرتا ہے، وہ اسے بند نہیں کرتا، اس کی آواز بند کر لیتا، وہ چلتا رہتا ہے، اس سے اس کا دل ہٹا نہیں، اس کا دماغ اس سے پھرا نہیں، یہ اسی کی طرف جو ہے منہمک ہے، اسی میں منحصر ہے، لیکن اللہ کا منادی پکارتا ہے۔ عورتیں ہماری بہت اچھی ہیں، وہ جس بھی حال میں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ذکر کا احترام کرتی ہیں، وہ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، اللہ سلامت رکھے انہیں، ان کے اسلام کے جذبے کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اگر کسی کا نام بلند ہوگا، کسی کا کلمہ بلند ہوگا، کسی کا نام اللہ جو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا کلمہ بلند ہوگا، اگر وہ کسی کوئی آپ کے سامنے اگر سب سے بڑا ہے، اگر آپ کی ذات کے سامنے کسی کو عرفہ سمجھا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر 5 وقت کی نماز کے پہلے ایک اعلان کرواتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس کے ساتھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ وہ صدائیں ہمیں ہر وقت جھنجھوڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تو جتنا بھی آگے جانا چاہے چلا جا، تجھے لوٹ کے واپس آنا ہوگا۔ ابھی زید صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ آپ اللہ کی ربوبیت سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، فرشتوں کی گرفت سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہے کوٹری میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، محفل میں ہوں، تنہائی میں ہوں، جہاں جہاں کہیں بھی آپ انتہائی جو ہے گناہ کر رہے ہیں، کسی بھی حالت میں آپ گناہ میں ملوث ہیں، وہ آپ کا ایک ایک لمحہ درج ہو رہا ہے، وہ ایک ایک لمحہ اللہ کے مقرر کیے فرشتے ایک ایک لمحہ آپ کا قید کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ تصور، یہ خیال، یہ وجدان، یہ تفکر ہمارا بیدار ہو جائے تو اللہ کی قسم جب بھی ہم گناہ کی طرف جائیں گے، جب بھی ہم نسیان کی طرف جائیں گے، جب بھی ہم اللہ کا فرمان توڑنے کی کوشش کریں گے، جب بھی ہم محمد الرسول اللہ کے فرمان سے آگے جانے کی کوشش کریں گے، فوراً ہمارے قدم پیچھے آ جائیں گے، صرف اتنا احساس بیدار ہو جائے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی ربوبیت کے علاوہ، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے۔ ہم ترقی کے دور میں ہم انتہائی ترقی کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے آپ کو جتنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنی ہماری زندگی گزر گئی، کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 15 کا، کوئی 18 کا، کوئی اس سے بھی آگے 40 تک ہے، کوئی 50 تک کے ہے، لیکن میں آپ سے اگر سوال کروں کہ اس پوری زندگی میں
اس پوری زندگی کے تمام ایام میں، تمام لمحات میں کوئی دن ایسا گزرا ہے، کوئی لمحہ ایسا گزرا ہے، زندگی کا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے جس دن آپ نے پوری 5 نمازوں کا، پوری 5 اذانوں کا جواب دیا؟ اگر یہ سوال کروں تو بڑا مشکل جواب ہوگا کہ ہماری 50 سال کی زندگی گزر گئی، ہماری 40 سال کی زندگی گزر گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے، اگر ہم اللہ کے بلانے پہ نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ اس سے آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اسے نیند تو کیا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ آپ کے ہر لمحے کو قید کر رہا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی دن آیا جس دن آپ نے تمام اذانوں کا جواب دیا ہو؟ اگر اتنا بھی نہ ہو سکا تو میں یہ کیسے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا ایک دن ایسا ہو جس دن اللہ کے پکارنے والے کے تمام سوالوں کا آپ نے جواب دیا؟ ایک عملاً جواب دیا جاتا ہے، ایک زبان سے جواب دیا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اذان جب سنی جائے تو اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے بند کر دینا چاہیے۔ یہاں تو ہمارے موبائل تک نہیں بند ہو رہے ہیں، یہاں تو ہماری باتیں نہیں بند ہو رہی، یہاں تو ہمیں اگر کسی پڑوسی سے، کسی عورت سے، کسی ماں سے، کسی بہن سے، کسی دوست سے، کسی احباب سے، دکان پر، مکان پر، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں بھی منہمک ہیں، جہاں بھی مصروف ہیں، جہاں بھی مشغول ہیں، ہر وقت ہم اللہ کے فرمان کو توڑتے ہیں، ہم اس میں مصروف رہتے ہیں، ہم اذان کا جواب تک نہیں دیتے۔ اور سن لو، اگر اتنی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی ہے تو ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر ہمارے لاؤڈ اسپیکر پر باؤنڈیشن ہو رہی تو ہمیں اس بات کی تکلیف کیسے ہو رہی؟ ہم نے تو اذان کا احترام نہیں کیا، ہم نے اذان کا جواب دینا اچھا نہیں سمجھا۔ میرے دوستو، اگر یہی حال رہا تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمارے کان اذان سننے کے لیے ترس جائیں۔ مجھے اس ماحول سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے کان ترس جائیں گے کہ ہم اذان سن لیں۔ میرے بھائیو، میرے آج کا اس پروگرام کا صرف ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اگر جب بھی اذان آپ سنیں، اذان سننے کی کوشش کریں، اپنے کانوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ جب بھی اذان ہو ہم اذان سنیں، تمام کاموں کو بند کر کے اذان سنیں، اذان کے الفاظ کا جواب دیں۔ اگر جواب دینا پراپر طریقے سے آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی سے پوچھ لیں، علماء سے دریافت کر لیں کہ اذان کا جواب دینا کیسا ہے، جواب دیا جائے تو کیسے دیا جائے، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اور اپنا نام آپ ووٹر لسٹ میں مسلم تو کہلائیں گے، لیکن خدا کے لسٹ میں آپ کہاں ہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرا اس پروگرام کا ایک میسج ہے کہ جب بھی آپ اذان سنیں، اذان کا احترام کریں۔ میری ماؤں سے گزارش ہے، میری بہنوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، جو لوگ بھی جس کام میں مصروف ہوں، جس کام میں مصروفیت ہو، آپ دکان پہ ہوں، مکان پہ ہوں، کیسے بھی ہوں، تجارت میں ہوں، زراعت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ اذان سنیں، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہم اذان سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ اور جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے دل میں اس بات کی تڑپ ہوگی، اس بات کا دائیا پیدا ہوگا، اس بات کا احساس بیدار ہوگا، اس بات کی فکر ہوگی کہ ہم اگر اذان کا جواب دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جانا بھی چاہیے، ہمیں اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ یہ فکر پیدا ہوگی، اور اگر یہ فکر بیدار نہ ہوئی، اسی جو ہے بے راہ روی کی زندگی میں اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا۔
ہم سینکڑوں دعائیں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے کہہ کے رخصت ہوتا ہوں. ہم جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. جب سجدہ کرنے والا، جب نماز پڑھنے والا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. اگر یہ بات آپ کو نہیں معلوم تو آج سن لیں. آپ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان آپ کی پیشانی ہوتی ہے. آپ کا یہ سر، آپ کی یہ ناک جو آپ کٹنے نہیں دیتے ہیں، یہ سر جو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتے ہیں، یہ سر جب یہ پیشانی جب زمین پر رگڑ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ یہ احساس پیدا کریں، یہ خیال آپ کے دل میں آئے، یہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں کہ یا اللہ یہ سجدہ، یہ سر میرا آپ کے قدموں پہ ہے. اگر میں آپ کے میرا سر، یہ میری پگڑی، یہ میری ٹوپی، یہ میرا عمامہ آپ کے قدموں پہ پڑا ہوا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. آپ یہ احساس اگر ہماری نمازوں میں آ جائے، اگر ہماری عبادتوں میں یہ احساس آ جائے، اگر ہمارے صوم و صلات میں یہ احساس آ جائے، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال، اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں اس طرح سے موجزن ہو جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. یوں تو ہم 2 رکعت کے لیے جمعے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال تک نہیں آتا ہے. کوئی تو اپنے بزنس میں ہوتا ہے، 2 رکعت کب گزر گئی اگر کسی نماز کے بعد فوراً اگر کسی سے پوچھا جائے کہ امام صاحب نے کون سی سورتیں پڑھی تھی تو شاید نہ معلوم. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے اور ہم بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑی جنت دے گا جو دنیا سے کئی ہزار گنا بڑی ہوگی. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. بھائیو اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. جو اسلام ہم تک پہنچا ہے بڑی مجاہدوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی تکلیفوں کے راستے سے آ کے ہمارے پاس پہنچا ہے. ہمارے خاندانی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے باپ دادا کا نام اس میں لسٹ میں تھا، ہمارا بھی آ گیا، بس اتنا ہی ہے. اس لیے میرے بھائیو ہم آج سے اس بات کی کوشش کریں، اذان سنیں گے تو اذان کا احترام کریں گے، اذان کے تمام الفاظ کا جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ ہم بھی یہیں کے ہیں، ہم تمام علماء کرام کے میزبان ہیں، ہم بھی یہیں کے ہیں. یہ میزبانی کا یہ ایک فرض ہے کہ ہم کھانا کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اپنا وقت بھی دیں. وہ باہر سے تشریف لائے ہیں اس سردی کے ساتھ، وہ ہمارے گاؤں میں ہمارے یہاں تشریف لائے. اس چھوٹے سے پروگرام میں جو ہندوستان کے بڑے بڑے پروگرام میں جاتے ہوں گے، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہوں گے، مشاعروں میں جاتے ہوں گے، ہماری اس حقیر سی دعوت پر تمام علماء کرام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، تمام شعراء کا میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دروازے پہ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.